خاتمے اور نوجوانوں کو سوشل میڈیا کے فتنوں سے بچانے کے لیے اسلامی چینل علوم القرآن ZHB کو سبسکرائب اور شیئر کر کے مضبوط کیجیے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کے سلسلے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان کرنا شروع کیا۔ یا معشر الشباب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے گروہ نوجوانان، من استطاع منکم الباء، تم میں جو قوت نکاح رکھتا ہے، الباء نکاح کی قوت، نکاح کی طاقت ہر اعتبار سے، فلیتزوج، تو وہ نکاح کر لے، شادی کر لے۔ پھر آپ نے نکاح کا فائدہ بیان فرمایا، آگے شادی کا فائدہ بیان فرمایا، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اس لیے کہ نکاح نگاہ کو پست کرتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے۔ نکاح کے بہت سارے فائدے ہیں، انسانوں کی نسل بڑھتی ہے، امت میں اضافہ ہوتا ہے، نیک اولاد دین میں معاون و مددگار ہوتی ہے، نیک اولاد ثواب جاریہ ہوتی ہے، آدمی کا مقام اور مرتبہ بڑھتا ہے، اس کے ایمان اور یقین میں اضافہ ہوتا ہے۔ لیکن نکاح کا جو بڑا فائدہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی عفت اور پاک دامانی کی زندگی گزارتا ہے، نہ اس کی نظر بہکتی ہے، نہ اس کا قدم گمراہ ہوتا ہے۔ یہ نکاح کا سب سے بڑا فائدہ ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اگر کوئی قوت نکاح نہیں رکھتا ہے، حالات ایسے ہیں کہ وہ نکاح نہیں کر سکتا، تو پھر وہ اپنی پاک دامنی کیسے بچائے؟ پھر وہ شرم و حیا والی زندگی کیسے گزارے؟ گناہوں سے اپنے آپ کو کیسے محفوظ رکھے؟ اس کا علاج بھی ہمارے نبی نے اگلے جملے میں بیان فرما دیا، وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، اور جو نکاح کی طاقت اور قوت نہ رکھے تو اس پر روزے رکھنا ہے، اس لیے کہ روزہ اس کے لیے خصی کرنا ہے۔ روزہ خصی کرنا یعنی روزہ اس کی قوت شہوانیہ کو توڑنے والا ہے، ختم کرنے والا ہے، اس کی نگاہوں کو قابو میں رکھنے والا ہے، اس کے اندر جو حیوانیت ہے، بہیمیت ہے، اس کو زائل کرنے والا ہے۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے، خاص طور پر ان نوجوانوں کے لیے یہ علاج بتایا ہے جو آج کل نوجوان پریشان رہتے ہیں، ان کے اپنے حالات کی وجہ سے بر وقت وہ نکاح نہیں کر پاتے، مجبور ہیں، تو اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج ہو سکتا ہے شیطان کوئی اور چیز ڈال دے اور اسے گمراہ کر دے، اور دینی اور دنیاوی اعتبار سے، عقبہ اور اولا آخرت کے اعتبار سے اسے تباہ و برباد کر کے چھوڑ دے۔ لیکن یہ علاج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے، جو سب سے بڑے حکیم ہیں، سب سے بڑے طبیب ہیں۔ یہ نسخہ میرے نبی کا بتایا ہوا ہے کہ بر وقت اگر نکاح نہیں کر سکتا ہے کوئی نوجوان تو اس کا علاج یہ ہے وہ روزہ رکھے۔ لیکن یہاں پر ایک نقطے کی بات سمجھنے کی ہے،
یہ صفت پاک دامانی کی اور گناہوں سے حفاظت کی صرف 1-2 روزہ رکھنے سے پیدا نہیں ہوگی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب میں تو روزہ رکھتا ہوں، تو 1-2 روزہ رکھنے سے نہیں ہوگی. یہاں پر فعلیہ بالصوم میں علی حرف جر کا استعمال ہے جو لزوم کو بتاتا ہے، جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ مسلسل روزے رکھنا چاہیے، تب جا کر کے اس کے اندر گناہوں سے بچنے کی حفاظت اور قوت پیدا ہوگی. اس لیے کہ خوب کھا کر خوب پی کر جب انسان کا نفس اور وہ شکم سیر ہو جاتا ہے تو پھر وہ مستی میں آتا ہے، پھر گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے. اس کی اس قوت کو توڑنے کے لیے روزہ لازم ہے. جب مسلسل وہ روزہ رکھے گا اور وہ شکم سیر نہیں رہے گا تو پھر گناہوں سے وہ بچتا رہے گا. دیکھتے نہیں ہو کہ رمضان میں روزہ داروں کا عالم اور حال کیا ہوتا ہے. ادھر ادھر جانا تو بہت دور کی بات، زبان سے 2 لفظ بھی بول نہیں سکتے، ادا نہیں کر سکتے. تو نوجوانوں کو حکم دیا گیا کہ وہ روزے کو لازم کر لیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے. یہ صرف مرد حضرات کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب ہے، لیکن دین تو سب کے لیے ہے. مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے ہے، بچوں کے لیے ہے، بوڑھوں کے لیے ہے، سب کے لیے ہے دین، اور اس میں سب کے لیے نصیحتیں. اب یہ حدیث ہے اور حدیث کی یہ تشریح ہے، لیکن فقہی اعتبار سے اگر میں جاؤں کہ نکاح کب فرض ہے، کب واجب ہے اور کب سنت ہے، اور نکاح کرنا کب مکروہ ہے. مکروہ تحریمی یعنی نکاح کرنا بعض وقت حرام بھی ہو جاتا ہے. تو اس سلسلے میں اس حدیث کی روشنی میں فقہاء نے یہ لکھا ہے، ایسا آدمی جو نکاح کی قوت رکھتا ہے، بیوی کا بچوں کا نان و نفقہ وہ برداشت کر سکتا ہے، مہر ادا کر سکتا ہے، اور نکاح نہ کرنے کی صورت میں اسے گناہ میں پڑ جانے کا قوی اندیشہ ہے، تو ایسے شخص پر نکاح کرنا فرض اور واجب ہے، وہ نکاح کر لے. اور اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ اس کے پاس ساری چیزیں، قوت نکاح بھی رکھتا ہے، نان و نفقہ برداشت کر سکتا ہے، مہر بھی ادا کر سکتا ہے، لیکن اسے گناہ میں پڑنے کا اندیشہ نہیں ہے، وہ اعتدال کی حالت میں ہے، تو ایسے شخص پر نکاح کرنا سنت مؤکدہ ہے. اس کو بھی نکاح کر لینا چاہیے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا. سارے نبیوں کی یہ سنت رہی ہے سوائے 1-2 نبی کو چھوڑ کر، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کتنے نکاح فرمائے وہ آپ کے سامنے ہے. اسے بھی نکاح کرنا چاہیے، لیکن اس کے نکاح کا حکم سنت مؤکدہ کا ہوگا. اور ایسا شخص جس کے پاس نان و نفقہ برداشت کرنے کی قوت نہیں ہے، قوت نکاح نہیں ہے، تو ایسا آدمی نکاح نہ کرے، وہ اپنے آپ کو روزے رکھ کر کے محفوظ رکھے، محنت کر کے وہ انتظامات کرے، پھر جا کر کے وہ نکاح کر لے. اس کے لیے نکاح کرنا بہتر نہیں ہے، مکروہ ہے، درست نہیں ہے. اور وہ آدمی جس کے پاس نان و نفقہ ہو یا نہ ہو، یا نان و نفقہ ہے، مہر بھی ادا کر سکتا ہے، لیکن دیکھیے فقہاء نے یا اسلام نے عورتوں کا کتنا خیال رکھا ہے کہ لیکن وہ آدمی ایسا ہے، اتنا غصے والا ہے کہ وہ اپنی ہونے والی منکوحہ یعنی بیوی پر ظلم اور ستم کرے گا. اسے معلوم ہے وہ اتنے غصے والا آدمی ہے، وہ ظلم اور ستم کے پہاڑ ڈھائے گا اپنی بیوی پر. تو فقہاء نے لکھا کہ ایسا آدمی اس کے لیے نکاح کرنا جائز نہیں ہے، مکروہ تحریمی ہے، وہ نکاح نہ کرے، پہلے اپنے اخلاق کو درست کرے، اپنے اخلاق کو آراستہ کرے، پھر تب جا کر کے وہ نکاح کرے. یہ حکم دیا گیا. تو بہرحال یہ ایک حدیث کی تشریح آپ کے سامنے کی گئی ہے، اسے آپ یاد کریں. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہمیں
سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔